ان کے اندر ایک نبی کو بھی بھیج جو انہی میں سے ہو اور ان کو آ کر تیری آیات کی تعلیم دے، تیری حکمت کی تعلیم دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے وہ مانگی ہوئی دعا تشنائے تکمیل تھی، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ مکہ میں رہائشی ہیں اور مکہ والوں میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مانگی ہوئی ہے کہ یا اللہ ایک نبی بھیج، شرط کیا ہے؟ انہی میں سے ہو، انہی کی نسل میں سے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کتنی صدیاں گزر گئیں، مکے سے دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن مکے کا رہائشی ہو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، اور اس نے دعویٰ کر دیا ہو کہ میں وہی دعا کا ثمر ہوں، میں نبی ہوں، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی میں اسی کی دعا کا ثمر ہوں، اللہ نے مجھے اس دعا کی قبولیت کے ذریعے نبی بنا کر بھیج دیا اور میں نبی بن کے آ گیا۔ کوئی جھوٹا دعویٰ بھی تو کر سکتا تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس شہر میں رہتے ہوئے نبوت کا اس طرح سے جھوٹا دعویٰ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے کیا اور نہ آج تک کسی نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ادھر ادھر ہو رہے ہیں، ہر شہر میں کھڑے ہو رہے ہیں مدعیان نبوت، لیکن مکے میں نہ اس سے پہلے کھڑا ہوا نہ اس کے بعد کھڑا ہوا۔ ہرقل نے جب ابو سفیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لینی چاہی کہ یہ کون شخص ہیں جس نے مجھے خط لکھا، اپنا کلمہ پڑھنے کا حکم دیا، تو اس نے کئی سوالات کیے ہرقل نے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی نبی گزرا ہے؟ اس کے آباء و اجداد میں سے آج تک کسی نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کسی نے نہیں کیا، اس کی اوپر کی نسل میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ پہلا شخص ہے ہمارے خاندان میں اوپر کی نسل میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا انا دعوت ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کے جو نبی مانگا تھا، میرے ذریعے سے اللہ نے وہ دعا پوری فرما دی۔ تو بیت اللہ کی اصل آبادی اب شروع ہوئی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو ہمارے لیے یہ حیثیت دے دی اور یہ مقام دے دیا کہ بیت اللہ کی شان کیا ہے کہ یہ اللہ کا وہ گھر ہے جو انسانیت سے بھی پہلے یہاں فرشتوں کے ذریعے بنوایا گیا، پھر 2 نبیوں کو مستری اور مزدور بنا کر اس کو دوبارہ آباد کیا گیا، پھر سب سے آخری اور سب سے افضل نبی کو اس کی اصل آبادی کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ یہ اس کی شان ہے۔ تو اس کی مزید شان یہ فرمائی کہ اب جب تک یہ بیت اللہ اسی طرح سے عبادت کے ذریعے آباد رہے گا، میں قیامت قائم نہیں کروں گا، میں بندوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا، عمومی عذاب کہ ساری کی ساری نسل ہی تباہ کر دوں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ اس بیت اللہ کی شان ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے ایک دفعہ اپنی بدبختی کو دعوت دیتے ہوئے یہ عمل کیا، اکٹھے ہوئے بیت اللہ کا غلاف پکڑا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگنے لگے کہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑی دنیا میں دعا قبول ہونے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن نے وہ دعا نقل کی، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا دین سچا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے۔ یا اللہ، اگر واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا اور ہمارا جھوٹا ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برس، آسمان سے کوئی کھلا عذاب اتار، ساری دنیا دیکھے ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ساری دنیا دیکھے ہم غرق ہو رہے ہیں، اور دنیا کو کھلی آنکھوں نظر آ جائے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ اپنے بارے میں خود بددعا مانگ رہے ہیں عذاب کی۔ اللہ پاک نے ان کی یہ بددعا بھی نقل کی، پھر اس کا جواب بھی نقل کیا۔ وہ جو جواب سنانا مقصود ہے، اور اس سے بیت اللہ کی اہمیت کو دیکھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ عذاب مانگ رہے ہیں اور واقعتاً یہ عذاب کے مستحق ہیں، اس قابل ہیں، ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں۔ لیکن اے نبی، 2 رکاوٹیں ہیں، اگر یہ نہ ہوتی تو میں کب سے ان کو تہہ نحس کر چکا ہوتا۔ کیا 2 رکاوٹیں ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ ایک رکاوٹ یہ ہے کہ جب تک کوئی نبی اپنی قوم میں موجود ہوتا ہے میں قوم کو عذاب نہیں دیتا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ دوسری رکاوٹ یا اللہ کیا ہے؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ یہ طواف کرتے ہیں اور طواف کے دوران استغفار کرتے تھے۔ جب طواف کر رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے گناہوں کی، استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ مشرک ہیں، کافر ہیں اور وقت کے نبی کے دشمن ہیں، لیکن بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ استغفار کر رہے ہیں۔ اس استغفار نے ان کو اللہ کے عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ اس سے اہمیت اندازہ لگائیں استغفار کی طاقت کی، کہ وہ پورا مکہ ہلاک ہو جانا چاہیے، وہ چند لوگوں کے استغفار کی وجہ سے پورا مکہ بچا ہوا ہے۔ تو جس کا استغفار پورے مکہ کو بچا سکتا ہے، اس کا استغفار اپنے گھر کو نہیں بچا سکے گا۔ اگر وہ آدمی خود اپنے لیے استغفار کی کثرت شروع کر دے، تو کیا خیال ہے؟ طواف میں عام طور پر رواج ہے، کوئی نہ کوئی دعا لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی اس طرح کی ہر چکر کی دعا سنت نہیں ہے، حضور لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، پہلے چکر میں یہ دعائیں پڑھیں، دوسرے چکر میں یہ دعائیں پڑھیں، یہ مجربات ہیں، کوئی مسنون دعائیں اس طرح سے نہیں ہیں۔ تو بعض ساتھی نے مجھ سے بھی پوچھا کہ کون سی دعا پڑھیں، تو میں نے یہ آیت سامنے رکھ کر کہا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتی ہے کہ بس ربنا ظلمنا انفسنا، یہ جو استغفار والی دعا ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جن دعاؤں میں بندے کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، طواف کے دوران استغفار کی کثرت کریں۔ کافروں کے استغفار نے بھی ان کو عذاب سے بچا لیا، ہم تو پھر مسلمان ہیں، چاہے جیسے کیسے ہیں لیکن مسلمان ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا استغفار بھی پوری امت مسلمہ کو عذاب سے نکالے گا۔ تو طواف میں اہم ترین عبادت یہ سمجھ آتی ہے دعا، کہ بندہ وہاں استغفار کی کثرت کرے۔ یہ بیت اللہ کی اہمیت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ جب تک بیت اللہ قائم ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی۔ اور کب تک قائم ہے؟ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لے لی، اللہ پاک نے خود ذمہ داری لے لی کہ میں اس کو کسی دنیا کی طاقتور سے طاقتور مخلوق کو بھی گرانے کی قدرت نہیں دوں گا، خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اور جب تک یہ موجود ہے اور اس کی عبادت ہو رہی ہے، دنیا ہلاک نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب اللہ پاک خود فیصلہ فرما لیں گے اب قیامت قائم کرنے کا وقت آ گیا، پھر اللہ پاک کمزور سے کمزور مخلوق کو بھی قدرت دے دیں گے کہ وہ بیت اللہ کو شہید کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے وہ حبشی دیکھ رہا ہوں، کالے رنگ کا ہے، بریک بریک اس کی پنڈلیاں ہیں، اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، اور وہ بیت اللہ کی ایک ایک اینٹ کو گرا رہا ہے، وہ بیت اللہ کو ختم کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے۔ ابرہہ جو بیت اللہ کو گرانے آیا تھا، وہ مینا سے پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا، اس پر اللہ کا عذاب اتر سکتا تھا۔ یہ بدبخت بیت اللہ کو گرا رہا ہے، اس پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں اترتا؟ اس لیے کہ اب اللہ پاک نے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے بیت اللہ کو ختم کرنے کا، صرف بیت اللہ کو ختم کرنے کا نہیں، پوری دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ اس لیے جب تک بیت اللہ موجود ہے اور اس کی عبادت ہو رہی ہے تو پوری دنیا باقی ہے اور قیامت رکی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کو بچایا ہوا ہے۔ مسلمانوں اب اس سے اندازہ لگاؤ بیت اللہ کی عبادت کون سی ہے؟ نماز، یہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ حج، یہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے۔ عمرہ، یہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے۔ یہ بیت اللہ کی عبادات ہیں، بیت اللہ بھی قائم ہے، یہ عبادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ بڑے سے بڑے گناہ گار سے گناہ گار کافر موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، لیکن قیامت نہیں آ رہی۔ اگر ہماری عبادت کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ پوری دنیا کو بچائے ہوئے ہے، پوری دنیا کو روکے ہوئے ہے، تو جو شخص عبادت کرتا ہے نماز کے ذریعے، حج یا عمرے کے ذریعے سے، تو اللہ پاک اس کے گھر کی پریشانیوں کو اور اس کے گھر کے آئے ہوئے عذابوں کو نہیں ٹالے گا۔ اس کے گھر میں جو اس کی ذات پر جو آئی ہوئی اللہ کی پکڑے ہیں، ان کو ٹالنے کا اس سے زیادہ اچھا اور راستہ کوئی نہیں ہے کہ بندہ بیت اللہ کا سہارا لے۔ اس لیے دعا میں ہمیشہ یہی کہا گیا کہ دعا مانگو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے، لیکن ایک جگہ دعا کی یہ سکھائی گئی کہ بیت اللہ کا ایک خاص حصہ ہے،
اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ ملتزم کا معنی چمٹنے کی جگہ۔ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو تھوڑا سا حصہ ہے یہ ملتزم ہے۔ اس حصے پر حکم یہ ہے کہ یہاں چمٹ جاؤ، غلاف ملے چمٹ جاؤ، دیوار کا سہارا ملے چمٹ جاؤ، اور چمٹ کر اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں مانگو۔ یہ دعا کی قبولیت کی سب سے بہترین جگہ ہے بیت اللہ میں۔ تو یہاں کھڑے ہو کر اللہ سے جو مانگو گے اللہ پاک تمہاری دعائیں قبول فرمائے گی۔ اور پھر اس میں سعادت یہ دی گئی کہ حج پر جانے والے لوگ تو چند ہیں، تو کیا ہم باقی پیچھے رہنے والے محروم ہو گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 3 حاجی، عمرے والا اور مجاہد، یہ جس عبادت پر جاتے ہیں بظاہر تو تنہا جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تنہا نہیں ہے۔ فرمایا یہ اپنی قوم اور اپنے شہر کے نمائندے اور وفد بن کے جا رہے ہیں، یہ پورے علاقے کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان کی دعائیں صرف ان کے لیے نہیں ہیں، ان کی دعائیں پوری قوم کے لیے ہیں۔ تو ہر شہر سے حاجی جا رہے ہیں، ہر ملک سے حاجی جا رہے ہیں، ہر جانے والا حاجی اپنے شہر اور اپنے ملک کا نمائندہ ہے، تو وہ اس کی دعائیں جو بھی ہو رہی ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے ہو رہی ہیں، پورے ملک کے لیے ہو رہی ہیں۔ تو بظاہر ساری دنیا کے کتنے کروڑ ارب ان مسلمان ہیں، اور ان میں سے حج کرنے والے 40-50 لاکھ ہیں، باقی مسلمان تو بظاہر اس سعادت سے محروم ہیں۔ معروم نہیں ہیں، وہ ان کے ذریعے، کیونکہ وہاں جو گئے ہوئے ہیں وہ ہم سب کی طرف سے نمائندہ بن کے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کی برکات سے محروم نہیں ہیں، خالی نہیں ہیں۔ ان کے ذریعے سے باقی ساری امت پر وہ رحمت کی برسات برس رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کی اور نعمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے ادا فرمائے۔